کا آغاز ہوا ہے اور ہفتے کے آغاز کے ساتھ اچھی خبریں نہیں ہیں۔ فلسطین ہو، غزہ ہو، جہاں پر مظالم کے ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں اور ایک مرتبہ پھر وہاں پر فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ 60,000 سے زائد شہادتیں ہو گئی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ اسرائیل اپنا جو منصوبہ ہے اس کی تکمیل چاہتا ہے اور امریکہ کے ساتھ مل کر غزہ کی پٹی کو فلسطینیوں سے خالی کرنا چاہتا ہے۔ ان کا یہ منصوبہ کیا صرف فلسطین تک رہے گا یا یہ مشرق وسطیٰ تک پھیلے گا؟ یہ ایک لگ رہا ہے کہ اس کی تکمیل اسرائیل بہت جلدی چاہتا ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ صاحب کے اقدامات ہیں امریکی صدر کے، اور ان اقدامات کے بعد دنیا بھر میں ہلچل مچ چکی ہے۔ ایک طرح سے تمام سٹاک مارکیٹس، خود امریکہ کے اندر بھی مندی ہے، لیکن ایشیا کی اور خاص کر کے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ بھی اور تمام جو خلیجی ممالک ہیں ان کی سٹاک مارکیٹس میں شدید مندی رہی ہے۔ بہت نقصان ہوا ہے، ٹریلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ ڈوب گئے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کے لیے، دنیا بھر کی معیشت کے لیے یہ اچھا دن نہیں تھا۔ اس کو ایک بلیک سوان کہا جا سکتا ہے جو کہ آج عالمی منڈی میں جو دیکھنے کو ملا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیرفز کے اقدامات ہیں امریکہ کے، اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ بازاری کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے حوالے سے مختلف جو خبریں ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں، معیشت سے نہیں لیکن سیاست سے جڑی ہوئی خبریں ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اور اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کے حوالے سے بھی سٹاک مارکیٹ کا 6,000 پوائنٹ سے زیادہ گرنا، اور اس کو ایک بہت اچھے اس سے تعبیر نہیں دی جا رہی۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی جو اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں سندھ کے کینالز کا مسئلہ ہو، جس کے اوپر آپ نے دیکھا ویکینڈ کے اوپر 4 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو شہید کی جو برسی تھی اس پہ بلاول بھٹو صاحب کا پھر ایک ان کی للکار، یا ان کو کہا جائے کہ انہوں نے ایک ہوش مندانہ تقریر بھی کی، حکومت کو چیلنج بھی کیا اور ساتھ میں ڈیڈ لائن بھی دی۔ آج سندھ ہائی کورٹ نے ان کینالز کے منصوبے کو روکنے کا فیصلہ دیا ہے اور بہت اہم فیصلہ دیا ہے۔ کیا یہ منصوبہ رک جائے گا؟ کیا پیپلز پارٹی کی دھمکیاں کارگر ہوں گی؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہیں ان کے بیچ میں فاصلے بڑھ رہے ہیں، اور یہ جو اسٹے ہے جو کہ دیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے، یہ کارگر ہوگا کہ نہیں؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اختر مینگل صاحب جو کہ بلوچستان میں ایک لانگ مارچ کو لیڈ کر رہے ہیں، بی این پی مینگل کے وہ سربراہ ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کی نظر بندی کے بھی احکامات جاری ہو چکے ہیں اور وہ نظر بند ہیں۔ وہاں پر بھی ایک ڈائیلاگ کا عمل شروع ہوا لیکن وہ اپنی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پایا ہے۔ کنسرنز ہیں، خدشات ہیں جو کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ان موضوعات کے اوپر بھی بات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی بات ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی اس وقت جو اختلافات ہیں وہ شدید نوعیت کے ہیں اور وہ سامنے آ چکے ہیں۔ علی امین گنڈاپور صاحب ہوں یا اعظم سواتی صاحب ہوں، سب کے سب کسی ڈیل کی بات کر رہے ہیں، مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، رابطوں کی بات کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رابطوں کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو سوشل میڈیا ان کا ایز یوزول وہ ایک طرح سے اس کے اوپر بھی ایک بھونچال آیا ہوا ہے جس کی وہ تردید بھی کریں۔ اور اعظم سواتی صاحب نے تو حلفاً بیان جو ہیں وہ دیے۔ صرف پاکستانی امریکنز کا یہاں آنا، انصار عباسی صاحب کی سٹوری کے مطابق جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا، اور خود ہم نے جمعرات کے پروگرام میں یہ خبر آپ کو بتائی تھی کہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ کس طرح سے عمل میں آیا، اور اعلیٰ عسکری قیادت کے ساتھ 14 نکات جو کہ امریکی پاکستانی ہیں انہوں نے پیش کیے۔ اس کے بعد سے ایک طرح سے دیکھا جائے تو کچھ سی بی ایمز کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اعظم سواتی صاحب کا بیان اسی دوران آیا ہے اور علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی رابطوں کی تصدیق کی ہے۔ سو کیا یہ جو ریلیف کی کوششیں عمران خان صاحب کی رہائی کی یہ کسی پایہ تکمیل تک پہنچیں گی، اور جو اعظم سواتی صاحب کو انہوں نے گو اہیڈ دیا ہے اس کا کچھ نتیجہ نکلے گا؟ یہ بھی یاد رہے کہ دوسری جانب مراد سعید صاحب نے بھی ایک فائنل کال دی ہے، اور فائنل کال میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا پاکستان بھر کے جو یوتھ ہے ان کو وہ سامنے لے کے آئیں گے اور متحرک کریں گے۔ ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا واقعی کوئی مذاکرات کا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ کیا اعتماد سازی کی کوششیں برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ایک بہت بڑا مسئلہ بنایا جا رہا ہے کیا وہ خاموش ہو سکتا ہے؟ کیا کس قسم کے پیغامات ہیں، کس قسم کے اشارے ہیں جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ کام آ رہے ہیں؟ ان پہ بات کریں گے جناب عمیر نیازی صاحب جو کہ بیرسٹر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔